بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں بلائیں، یہ حکم نامہ جاری کیا ہے پارلیمنٹیرینز نے اگینسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ سپریم کورٹ کے ججز کو ہم نے ری انسٹیٹ کیا تھا، ایک اور ہم اس طرح کا ایگزیکٹو آرڈر لے کے آ سکتے ہیں جس سے وہ جو پہلا آرڈر ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی جو 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی تھی جس میں جب مشرف نے سارے ججز کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا، تو اور اس کے بعد پھر ایک لائرز موومنٹ چلتی ہے، پورا مومنٹم ملک میں بنتا ہے، اور پرائم منسٹر یوسف گیلانی کے ٹائم پھر جوڈیشری کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کیا جاتا ہے آن دا ٹیلیفون کال آف جنرل اشفاق پرویز کیانی، چیف آف آرمی اسٹاف آف دیٹ ٹائم۔ تو یہ رانا ثناء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا ایک ایگزیکٹو آرڈر لا سکتے ہیں کہ ججوں کو دوبارہ سے نوکری سے ہم فارغ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی زیادہ یہ ایک لیمٹس کو کراس کرنے والی بات ہے۔ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اوقات میں رہے، تو جواب یہ کہ ادھر کوئی بھی اپنی اوقات کے اندر نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہر کوئی ٹریس پاس کر رہا ہے، ہر کوئی ٹرانسگریس کر رہا ہے دوسرے کی ڈومین کے اندر، اور کوئی بھی آئین کو، قانون کو، انصاف کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ انصاف کو مان رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ آئین کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل تیار کر لیں، نہ آپ لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، نہ مذاکرات پہ متفق ہوتے ہیں، نہ ہی سپریم کورٹ کی بات مانتے ہیں۔ آپ کس چیز کے طرف جا رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی ایسا قانون ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جس سے رول آف لا جو ہے اسٹیبلش ہو چکے۔ یعنی آپ صرف وہ بات مانتے ہیں کہ جو آپ کے فائدے میں ہے۔ آپ تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہو ہی نہ۔ ناظرین، ادھر کوئی بھی، میں نے یہ جو بات آپ کو کی ہے کہ کوئی بھی اپنی لیمٹ کے اندر نہیں رہ رہا، ہر کوئی لیمٹ کو کراس کر رہا۔ اگر سپریم کورٹ کے اوپر یہ الیگیشن ہے کہ یہ اپنی لیمٹ سے بیونڈ جا کے پارلیمنٹ کی کارروائی کو ادھر سپریم کورٹ میں منگوا رہی ہے، اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے جو اس کی وہ اتھارٹی ہے اس سے تجاوز کیا ہے، اور سیاستدان سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تو سیاستدان بھی لیمٹ سے وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کو ہی چاہیے خدا کا نام لیں کہ کسی حل کی طرف آئیں۔ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ باہر سڑکوں پہ نکلیں۔ بھی لوگ اس کام کے لیے تو نکلیں، کیا لوگ اپنے آپ کے لیے نہ نکلیں؟ آپ لوگوں کو اس کام کے لیے نکالتے ہیں، عمران خان بھی نکالتا ہے، مریم نواز بھی نکالتی ہے، مولانا فضل الرحمان، سارے لوگ اپنی اپنی پولیٹکس کے لیے نکالتے ہیں۔ اپنی پولیٹکس کے لیے یہ ہر حد کو کراس کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو جب یہ محسوس ہوا کہ اس کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے، 9 اپریل کو اس کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، وہ پارلیمنٹ سے بھی باہر آ گئے، استعفے دے دیے، پوری جماعت نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ 9 اپریل 2022 کو جب حکومت ختم ہوتی ہے، پورے ملک کے اندر کو آرام برپا کر دیا، اور کتنا غلط فیصلہ کیا ہے کہ پی پنجاب کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے تب سے لے کے اب تک جو پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں، کتنے زیادہ وہ تشدد کا شکار ہے، ریاستی جبر کا شکار ہے، کس وجہ سے؟ کہ عمران خان نے یہ جو غلط فیصلہ کیا ہے۔ اور عمران خان بھی اپنی لیمٹ سے کراس کرتے ہیں، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو آئین کی تشریح، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں، نیوٹرل کی تشریح وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں، اور افواج پاکستان کی سپورٹ وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں کہ جب ان کو اقتدار میں لایا جانا تھا تب افواج پاکستان سپورٹ کر رہی تھی۔ یہ سب کو پتہ ہے، ہمیں پتہ، سب کو پتہ ہے کس طرح ان کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ جب آپ کے تعلقات خراب ہوئے، وہی جو افواج پاکستان ہے وہی بالکل وہ آپ نے بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، امریکہ سے مل کے، اور یہ ملک کو 75 سالوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔
تو آپ نے یہ لائن لے لی. ان کی تو بات ہی ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو رانا ثناء اللہ, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, یہ آصف علی زرداری, مولانا فضل, یہ تو ٹولہ ہی سارے کا سارا یہ قومی بدماشوں کا ٹولہ ہے. ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے. ان کے اوپر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. بات آپ کے اوپر ہے کہ آپ بھی تو کسی بات پہ آ جائیں. اگر بات ستمبر کی اور اگست کی, کیا ایک دو مہینے سے کا فرق پڑ جانا ہے؟ پچھلے پورے سال کے اندر تو ملک کے اندر سیاسی یہ زلزلہ بپا رہا ہے نا. سال گزر گیا ہے, کسی کو عوام کی فکر ہے؟ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ جو بیچ میں مڈل کلاس ہے یہ تو فوت ہی ہو چکی ہے, اس کا 7واں اور 40واں بھی ہو چکا ہے, لیکن آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ صرف اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. لے کے آئیں باہر, لے کے آئیں اور اس آئین پہ عمل کر کے دکھائیں. یہ 14 مئی کی ڈیٹ لے لیں. جیسے آپ پہلے پورے سال کے اندر کبھی آپ چڑھائی کرتے جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر, کبھی آپ مختلف طرح کی دھمکیاں وہ دے رہے تھے, کیا کوئی نتیجہ اخذ ہوا؟ سوائے انتشار کے, سوائے تقسیم کے, سوائے نفرت کے, کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا. تو اب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ہی تھوڑا سا استحکام کا, صبر کا اور اس چیز کا مظاہرہ کریں, وزڈم کا. ایک دو مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم نے یہ عذاب جھیلا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور جو بھی متفقہ طور پہ بات ہوتی ہے اس بات پہ کھڑے ہو جائیں, یا پھر اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ, سپریم کورٹ تو اپنی بات پہ پھر کھڑی رہے نا. یہ جو اس نے ڈیٹ دی آئین کی, اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان کو ڈسکوالیفائی کریں پوری کیبنٹ کو, اور فوج کو آرڈر دیں انڈر آرٹیکل 190. فوج آرڈر مانتی ہے نہیں مانتی, یہ ڈسکوالیفائی ہوتے نہیں ہوتے, آپ پھر اپنا کام کر جائیں, پھر جو ہو سو دیکھی جائے. پھر جنگ ہے تو جنگ ہے, لیکن یہ نہیں کہ ایک سٹیپ فارورڈ کر کے ایک سٹیپ بیک کرنا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پھر ایک کوئی ایسا درمیانی رستہ تلاش کر لیں کہ جس سے ملک کے اندر استحکام آئے. یہ اب اس ٹائم جو ہے یہ صرف اور صرف جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ کسی آئین سے نہیں ڈرتے. یہ جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر حکومت بیٹھی ہے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ کسی پارلیمنٹ اور کسی سپریم کورٹ سے نہیں ڈرتے ورتے, یہ صرف ڈنڈے سے ڈرتے ہیں. یہ کوئی آئین کی زبان نہیں سمجھتے, یہ ڈنڈے کی, طاقت کی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ کی زبان سمجھتے ہیں. تو آپ یہ مہربانی کریں کہ یہ عمران خان سے میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ستمبر اگست کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, اور الیکشن کو ہو لینے دیں. الیکشن ہوگا, حکومت آپ کی ہے, پھر اداروں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرتے جائیے گا. اگر اس سے پہلے آپ چاہیں, سپریم کورٹ چاہے, کوئی بھی چاہے, انہوں نے حکومت نہیں چھوڑنی اور اس سے لڑائی ہوگی, سب کی چھٹی ہو جائے گی. تو ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنی اناؤں کی خاطر پورے ملک کو آپ نے آئی سی یو میں بھیجا ہوا ہے, اور اس آئی سی یو کے اندر کتنے ملک کے جو غریب اور متوسط طبقے کے مریض ہیں, جو معاشی مریض ہیں, وہ مر چکے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اس کا کوئی لحاظ کرو اور ملک کو اس بحران سے, اس کوہرام سے, اس زلزلے سے نکالنے کے لیے ایک متفقہ طور پہ کوئی جو ڈیٹ ہے, 2 مہینے کی ڈیٹ ہے, 3 مہینے کی ڈیٹ ہے, اس پہ متفق ہو جائیں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا, نہیں تو پھر بلیک ہول ہے. اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.